السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ تو بھائیا آج جو ہے وہ بس صبح ہو گئی تھی اور صبح ہوتے ہی سیٹرڈے کا دن تھا، تو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ آج جو ہے وہ کچھ ڈیپ کلیننگ کر لیتے ہیں روم کی۔ اچھا، ڈیپ کلیننگ میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو انڈر دا بیڈ کا جو میرا پورشن ہے نا، پورشن انڈر دا بیڈ۔ میرا جو بیڈ ہے وہ باکس اسٹائل کا بنا ہوا ہے، اور اس کا جو سب سے زیادہ بڑا ڈرا بیک ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کے نیچے جو ہے نا وہ جھاڑو اور اس طرح سے ویکیوم ہم بغیر ڈیلی بیسس پہ نہیں لگ سکتی۔ سو اس کا ایک ٹائم فکس ہے، لائک مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ پورا اٹھتا ہے، وہ اس کا گدا، اس کی لکڑیاں وغیرہ وہ ساری چیزیں اٹھا کے اور پھر اس کو کلین کرنا پڑتا ہے۔ سو تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے بیکاز جو ووڈ ہے وہ تھوڑے سے ہیوی ہوتی ہے اس کی، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی یہ کام ہو تو میرے ساتھ یا تو ہاؤس ہیلپ ہونی چاہیے اور یا پھر مہتاب ہونے چاہیے۔ سو بس یہاں پہ جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو گیا تھا، اور ایز یوزول جیسے ساری دنیا کے ہاؤس ہولڈ میں، دیسی ہاؤس ہولڈ میں بیڈ کے گدے کے نیچے جو ہے وہ ڈفرینٹ برانڈس کے آپ کو تھیلے ملیں گے، ویسے ہی میرے بیڈ کے نیچے بھی تھے جو کہ اب فائنلی نہیں ہے، اور میں نے ان سے تنگ آ گئی ہوں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھاتا ہے بیڈ کا گدا اور اس کے نیچے ڈال دیتا ہے۔ سو اینی ویز بس یہاں پہ اس سے جو ہے وہ یہی سٹارٹ ہو گیا تھا، اور سٹارٹ ہم نے شروع کی تھی صفائی بسم اللہ کر کے، کیونکہ بھائی بہت ہی جو بیڈ کے نیچے یہ دیکھیں کیا حال ہوا وہ ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ چیزیں جو ملتی ہیں وہ ملتی ہیں اب وہ ملتی ہیں جو آئزل نے پھینکی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے دودھ کی بوٹلز کے جو ڈھکنے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں وہاں سے، یا پھر کوئی کیپ یا کوئی پرفیوم۔ ایون اس دفعہ تو مہتاب کا ہیڈ فون بھی اس کے نیچے سے ہی ملا، جو کہ کافی دن سے ہم نے کوشش کر رہے تھے ڈھونڈنے کی، ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ شاید اس کے نیچے ہوگا، بٹ ظاہر ہے ہمیں ٹارچ لائٹ کی وجہ سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سو خیر اینی ویز یہاں پہ ہم جو ہے وہ کام سٹارٹ کر چکے ہیں، میں تو ویڈیو بنا رہی ہوں، مہتاب جو ہے ویکیوم کر رہے ہیں، بیکاز بھائی سمپل اینڈ ایزی سی بات ہے، کیونکہ جتنی مٹی تھی نا میں تو ماسک لگا کے کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے جو سب سے بڑا ایشو ہے نا میرے ساتھ وہ یہ ہے کہ مجھے ہے بہت ہی سیویئر ڈسٹ الرجی، اور کوئی میرے ساتھ جو ڈسٹ کا کام کرنے کے بعد جو چھینکیں آتی ہیں نا وہ کوئی 1500 چھینکیں آتی ہیں مجھے۔ سو مجھے انہوں نے خود ہی کہا کہ یار تم ہو جاؤ سائڈ میں اور بس مجھے یہ مین والا کرنے دو، پھر اس کے بعد جو ہے جو پوچھا وغیرہ ہے وہ تم لگا لینا۔ تو خیر اینی ویز تو ابھی ہم یہ صفائی کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ مٹی کتنی اڑ رہی ہے ویکیوم سے، یہ ہوا میں اتنی مٹی ہے، تو سوچیں کمرے میں کتنی مٹی ہوگی اس سے۔ سو آئی یوزولی ڈونٹ لائک کارپیٹس، میرا پلان ہے اس کارپیٹ کو ریموو کرنے کا، سو وہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ کوشش کروں گی کہ کارپیٹ بھی ریموو کر دوں، بیکاز الرجیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ کارپیٹ سے ہی ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ تو خیر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نیچے کتنی زیادہ مٹی ہے، حالانکہ اٹس لائک بین 1 or 2 months، اور سب سے جو بڑا پرابلم ہے نا وہ یہی ہے کہ یار اس کے نیچے سے ہر دن آپ نہیں کر سکتے، اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ ود ورک ود آفس کہ یہ ڈیپ کلیننگ ہو۔ خیر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کی جو لکڑی تھی نا اس پہ بھی ہم نے ویکیوم ہی کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس کو بہت اچھے سے پوچے سے صاف کر کے سکھا کے اور پھر واپس اس کو اس کی جگہ پہ پلیس کیا تھا۔ سو یہ جو دن تھا میرا سیٹرڈے کا وہ اسی طرح سے گزر گیا تھا، حالانکہ مجھے اور بھی بہت سارے کام تھے جو کہ نہیں ہو سکے، تو خیر میں نے یہی سوچا کہ یار 1 by 1 ہی کام ہوں گے، تو ایک ایک کر کے جو ہے وہ سارے کام کیے جائے، بجائے اس کے کہ ایک ہی دن پہ سارے کام نکال لیے جاؤں اور ایک بھی کام نہ ہو پائے۔ سو اینی ویز بھائی صفائی ستھرائی تو چلتی رہتی ہے، اور میرے پاس جو سب سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے نا کام میں وہ ہوتی ہے مہتاب کی سپورٹ۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو یہ سارے کام میں نہیں کر پاتی اکیلے، بیکاز میرے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، اور آئی تھنک کہ گھر کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ دونوں مل کر کام کر رہے ہوں، جیسے ہم دونوں باہر کا کام کر رہے ہیں ویسے ہی ہم دونوں گھر کا بھی کام کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک جب ہم دونوں ہوں ساتھ تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی نا، سارے کام ہو جاتے ہیں مل بانٹ کر، بہت اچھے سے ہم وہ سارے کام کر لیتے ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہو پا رہے ہوتے، صرف اس لیے کہ یار یہ تو کام جو ہے وہ عورت ہی کرے گی اور یا تو یہ کام آدمی ہی کرے گا۔ تو ہماری ڈائری میں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی سپورٹ سے چلتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسی سپورٹ کی وجہ سے جو ہے اب تک جو ہے وہ
ہم یہاں پہ ہیں اور چل رہے ہیں. تو خیر یہاں پہ صفائی ہو چکی ہے اور میری ہاؤس ہیلپ گئی تھی چھٹی لے کر اور واپس آئی اور اس نے بولا کہ چلیں باجی چادر میں بچھا دیتی ہوں. میں نے کہا تھینک یو سو مچ بھائی. تو خیر یہاں پر پہلے ہم نے کور بچھایا. کور بھی میں نے ایپریکارڈ سے آرڈر کیا تھا, بہت ہی اچھا. اس سے پہلے جو میں نے کور آئی تھنک دراز سے آرڈر کیا تھا دیٹ واز ناٹ سو گڈ, سو مجھے وہ اتنا پسند نہیں آیا اور اس کی وجہ سے جو ہے میری بیڈ شیٹ بار بار اترتی جاتی تھی. تو خیر یہ دیکھیں جی یہ ہم نے نئی بیڈ شیٹ ڈالی ہے. پلیز اپنے آپ کو بھی کچھ گفٹ دیا کریں. یہ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مہمانوں کے لیے نہیں رکھا کریں. آپ اپنی مینٹل پیس کے لیے یہ چیزیں نکالا کریں, بیڈ شیٹس کو بچھایا کریں. یہ نہ کیا کریں کہ بھائی یہ نئی بیڈ شیٹ ہے تو وہ رکھی ہوئی ہے اور کوئی مہمان آئے گا نا تو تبھی نکالیں گے. نو, میں بھی شروع میں ایسا ہی کرتی تھی لیکن اب مجھے ریئلائز ہوا آئی شوڈ ناٹ ویٹ فار دا گیسٹ, آئی شوڈ ٹیک اٹ آؤٹ اینڈ ڈو اٹ فار مائی سیلف. مجھے خود ایک مینٹل پیس ملتا ہے, سکون ملتا ہے جب میں دیکھتی ہوں میرا کمرہ نیٹ اینڈ کلین ہے. ایون آپ دیکھیں بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دم جب روم میں آتے ہیں تو کہتے ہیں واو ماما. تو مطلب آپ دیکھیں کہ اس چیز کا بچوں پہ بھی کتنا افیکٹ ہوتا ہے کلین لینس کا. تو خیر اینی ویز بس یہاں پر جو ہے وہ اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے. کام وام ختم کرنے کے بعد ہمارا جو سیٹرڈے ہے وہ بس اسی طرح سے گزر گیا تھا. پورا سیٹرڈے سمجھ لیں پورا کام کر کے گزر کے تھک ہار کے گزر گیا. تو یہ دیکھیں بھائی شام کا موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے. تو بس میری یہی ہے کہ بھائی آپ لوگ کے لیے ایک ایڈوائس یہی ہے کہ مجھے پتہ ہے جو ورکنگ وومن ہوتی ہے یا جو عورتیں باہر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن دیکھیں ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک دوسرے کی سپورٹ سے سارے کام ہو جاتے ہیں. سو میری ایڈوائس یہی ہے کہ بھائی کام اس لیے نہ چھوڑیں, صفائی اس لیے نہ چھوڑیں کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے سارا کام ہو جاتا ہے اور اگر آپ کرنے والے ہوں گے تو آپ سب کر سکتے ہیں اور آپ نہ کرنے والے ہوں گے نا تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار رات میں اس بیڈ پہ سونا ہے تو ضرورت ہی کیا ہے اس کو بنانے کی. سو پلیز یہ نہ کریں, نہ اپنے ساتھ نہ اپنے آنے والی جنریشن کے ساتھ. چلو جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.